یہودی ایجنٹ کے بارے میں بتائیں. اسی کے بارے میں تو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 1,40,000 انبیاء کی تعداد ہے. سستے نشے کا کوئی علاج نہیں ہے بھائی. جو شخص صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بھائی حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط جملہ کہے لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، رب نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے. ایک عالم حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کر رہی ہیں کہ ایک رات وہ تلاش کر رہی تھی تو میرا ہاتھ ان کے پاؤں پہ لگا تو آپ کے پاؤں مبارک کی ایڑی ملی ہوئی تھی. کیا مطلب؟ آپ ایک منٹ، میں ان سوالات کا بہت اچھی طرح واقف ہوں، نو ایشو، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے جس کتاب میں حدیث بیان کی ہے آپ سند سمیت اس کی بات لکھ کے دے دیں، ہم اما جان ہی سے اس کا جواب دے دیں گے. خالی فضا میں تیر مارنے والا ہمارا کام نہیں ہے. جو آپ سنو آپ ہمیں لکھ کے دے دو، ہم صفائیاں دیتے پھریں. آپ بے سند بات لے کر آئے، ہم بے سند بتائیں گے. ہمارے سر پہ قرآن رکھ کے ایک عالم نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک رفع دین کرتے تھے، کوئی ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی، اور واضح چیلنج کرتے حضور پاک نے پوری زندگی ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے. اس عالم دین کو کوئی چیلنج نہ کرے، یہی لفظوں کے ساتھ حدیث دکھا دے. جن لفظوں کے ساتھ صحیح حدیث پر یہ جملہ بول رہا ہے نا، وہی صحیح حدیث دکھا دے کہ حضور پاک نے وفات تک ساری نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں. اللہ کی قسم وہ صحیح حدیث دکھا دے، اللہ کی قسم میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. میں منبر نبی پہ کہہ رہا ہوں، جرت کرے وہ حدیث پیش کرے، صحیح حدیث ہو. میں نہیں کہتا بخاری مسلم میں ہو، اس دھرتی کی کوئی صحیح حدیث ہو جس میں لفظ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز تک رفع الیدین رکوع پہ فرماتے رہے، دکھا دیں. جو روایت یہ دکھاتے ہیں نا اس میں مجالد بن سعید ہے، اور اہل حدیث علماء نے لکھا ہے کہ کبھی اس روایت کو پیش نہ کرنا، اس میں تو اہل تشیع راوی موجود ہے. تو مجالد بن سعید جیسی راویاں اٹھا کر ذاکر راوی کو اس میں دکھا کر آپ ہمیں دکھاتے ہیں. اس پر میں بات کروں، پوری بات کروں. نمبر 1. نمبر 2، یہ عالم دین بڑا عقل مند ہے. یہ کہتے ہیں حضور پاک نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ نہیں کہتا رکوع والے رفع الیدین کے ساتھ. رفع الیدین تو تکبیر تحریمہ کو بھی کہتے ہیں جو آپ اور ہم سارے کرتے ہیں. ایسا رفع الیدین تو حضور نے ساری زندگی کیا ہے. تو رکوع والے لفظ کے ساتھ مجھے لفظ دکھا دے کہ قیامت تک حضور پاک نے آخر دم تک آخری نماز بھی رفع الیدین میں رکوع میں رفع الیدین کی ہے، تب تیری بات مانوں گا. یہ سر پہ قرآن اٹھاتا ہے، مولوی ہے نا، وہ اپنی پوچھ لکائی کھڑوتا ہے، تو انہوں وکھاندہ نہیں. ادھر کہتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ رفع الیدین میں رکوع کا لفظ نہیں لاتا، تو تکبیر تحریمہ بھی تو رفع الیدین ہے نا. ادھر کہا پوری بات کرو، ہم تیری چوری کے معاملات جانتے ہیں بہت اچھی طرح. تھانے دار کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ چور کس گروہ کا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس معاملے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں. ہمارے علاقے میں ایک فلاں 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 آیا ہے، اور وہ ایک اللہ والے کی بزرگ کی بات کرتا ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، حضرت ابوبکر پر ساتھ ہیں، ضیافت کر رہا تھا. اس واقعے کو بیان کر کے کہتے ہیں فضائل درود شریف کو آگ لگا دو. بھائی ایک بات سنیں، کرامت کس چیز کا نام ہے؟ کرامت کس چیز کا نام ہے؟ کیا قرآن کریم میں کوئی کرامت کا ذکر ہے؟ یہ کرامت ہے نا ولی کی، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. کیا قرآن میں، حضور کی سنت میں، صحابہ میں کوئی کرامت کا ذکر ہے کہ کرامت ہو سکتی ہے؟ تو پھر یہ بھی کرامت ہے. اور اگر قرآن سنت میں کرامات نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مانتے. آؤ قرآن کریم کھولتے ہیں. یا مریم ان لکی ھذا، حضرت مریم علیہ السلام موجود ہے. حضرت زکریہ گئے ہیں، کمرہ فارغ تھا، باہر سے تالا لگایا، گئے، واپس آئے، چابی اپنے جیب میں تھی، کنڈی کھولی، باہر دیکھا پھل. کہا یا مریم ان لکی ھذا، پھل کہاں سے آئے؟ کہا ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے دیا. کیوں؟ کنڈی تو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، زکریہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آتا جاتا نہیں ہے، پھل کیسے آئے؟ حضرت مریم نبی تو نہیں ہے کہ تم معجزہ کہو، حضرت مریم اللہ تو نہیں ہے کہ تم قدرت کہو. نہ ہم تثلیث کے قائل ہیں، نہ ہم تثلیث کے عقیدے کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم تو انہیں اللہ نہیں مانتے، ہم تو توحید کے قائل ہیں. حضرت مریم ولی اللہ ہے نا، ولیہ ہے نا اللہ کی، تو ولی کی کرامت تو قرآن میں ہے.
تو جب کرامت قرآن میں ہے تو کرامت کا انکار نہیں ہوتا، تو اس کرامت کا انکار آپ کیوں کرتے ہو؟ نعوذ باللہ اگر کرامت لکھا ہوا ہو، کرامت کا واقعہ لکھا ہوا، تم کو قرآن کو، اس کو فضائل درود شریف کو آگ میں ڈالو، یہ جو قرآن کریم کی کرامات لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تھوڑا گزارا جس سیڑھی پہ چڑھ گئے ہو نا مولوی صاحب، اس سیڑھی سے اترو، ورنہ ایک دن تم ان آیات کا بھی انکار کر دو گے کہ آصف بن برقیہ جو تھا وہ کیسے تخت بلقیس لے کر آیا تھا، تم بیٹھے ہوگے پھر، وہ بھی کرامت ہے کہ ابھی تمہاری آنکھ کا پلک نہیں جھپکا ہوگا، پہلے یہاں پر لا کر حاضر کر دوں گا آصف بن برقیہ نے کہا تھا، یہ بھی کرامت ہے۔ تم اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس لیے کرامات کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اپنے علم کو تھوڑا سا سرچ کر لیا کرو کہ کتنے فیصد بچ گیا ہے، ایزی لوڈ لے لیا کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ایک دن قرآن پہ بول بیٹھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چیلنج قبول نہیں کرتے فلاں، یار ایسی باتیں ہیں۔ ہم امت کے معاملے میں اس بات پہ اس لیے خاموش ہیں کہ یار فلاں معاملہ ہے، فلاں ہے، اور یہ کہتے ہیں ڈر گئے ہیں۔ ان کو جرت ہے نا بات کرنے کی، مولوی جو قرآن کو آگ لگانے کی بات اس طرح کر رہا ہے، اسے کہو تھانے میں جائے نامینیٹڈ میری اجازت نامہ لے، کیونکہ مناظرے پہ پابندی ہے نا، نامینیٹڈ میری اجازت نامہ لے، اور میں نہ ہوں، مجھے نہ کہنا تم دیوبند کی نسل ہو۔ تمہیں شوق ہے نا، میں تمہیں دن کو تارے چھوڑو، رات کو سورج دکھانا جانتا ہوں، لیکن ہمیں چھیڑو نہیں اس مسئلے پہ۔ چیلنج کرتا ہے بھئی مناظرے پہ سرکاری طور پہ پابندی ہے، جیسے کسی کے پاس پستول ہو نا تو بغیر لیسنس کے وہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے مناظرہ ہے نا بغیر اجازت نامے کے وہ نہیں کر سکتا، یہ چیلنج کرتا ہے، اسے کہو چیلنج تمہارا تو اجازت نامہ بھی تم لو، اجازت نامہ تم لے لو، دوسرے دن ہم آ جائیں گے، ہم سے بات کر لینا، دا گز دا میدان۔ لیکن یہ ایسے بے ایمان ہیں، یہ آپ کو 2 نمبر پستول رکھوا کے پولیس بھجوائیں گے، بھائی ہم 2 نمبر ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس اسلحہ ہوگا، لائسنس یافتہ ہوگا، ہمارے پاس گاڑی ہوگی اوریجنل ہوگی، ہمارے پاس جو چیز ہوگی اصل ہوگی، ہم اصل دین کے ماننے والے ہیں، نقل دین کے ماننے والے نہیں ہیں۔ چیلنج کرتے ہو، مناظرے کی اجازت نامہ بھی تم لے دو، تم پاول پور نہیں تم پہاڑ پور کہو گے، میں پھر بھی آ جاؤں گا، کوئی پہاڑ تے چڑھ کے پہاڑ پور ہی پہنچنا ہوئے نا، اسی پھر ہی پہنچ جانے۔ اور دوستو مفتی صاحب آپ انجینئر مرزا کو لگام دیں، وہ صحابہ کرام پر تو بھائی انجینئر مرزا کو لگام دیں گے حکومت والے، اس کے خلاف FIR اٹک کے علماء نے درج کرا دی ہے توہین صحابہ پہ، 295/1 کی درخواست توہین مذہب کی جمع ہو گئی ہے، تو آپ حکومت وقت سے کہیں وہ کریں۔ اس وقت سرحد میں اور پنجاب میں جن کی حکومت ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں، آپ اپنے یاروں سے کہیں نا کہ آپ باقی علماء کے خلاف تو جمع کرنے پہ بیٹھے ہیں، انہوں لگام دو نا، ہم تو FIR ہی کرا سکتے ہیں، وہ ہم نے کرا دی ہے، تو اس کے بعد اپنا معاملہ دیکھیں۔ کردہ کے نو ہے حضرت المحند علی المفند پر دیوبندی مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھر سے بھی نہیں نکلتا تھا جب علماء گئے ہیں۔ مولانا عبدالغفار صاحبی رحمہ اللہ وہاں پہنچے تو انہوں نے گھر کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ مولانا مصعب عمیر حسینی وہی بیٹھے ہیں جیل میں، انہوں نے کہا جی مجھ سے بات کر، جی میں تم سے بات نہیں کرتا۔ جی کیوں؟ سارے منہ تے کو پیپٹ بیٹھے، بھائی بول بین بیٹھی ہے، چاک پیسی آچا، ہاں کیوں بات نہیں کرتے؟ ایسی جھوٹ موٹ آپ لگا کر دنیا میں کام بنا کے بیٹھے ہیں، 2-4 بندے سامنے رکھو اور بات کرنا شروع کر دو۔ آج تک وہ مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتا، میں نے اس کی جمعے کی ویڈیو دیکھی، ایک بیٹھک میں جمعہ پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، جس کو مسجد نہ ملے جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھک ملے، آپ اس کو کہ اور یہ جو انجینئر والے ہیں نا یہ بلیک فالوورز ہیں، ان کے اندھے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ گھی والے سے گھی ملتا ہے، دودھ والے سے دودھ ملتا ہے، شو روم سے گاڑیاں ملتی ہیں، اتنا پتہ ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ دین عالم دین سے ملتا ہے، یہ دین انجینئر سے لینے چلے جاتے ہیں، اور انجینئر سے انجینئری ملتی ہے، تھلی سیدھی ہے یا گلی ٹیڑھی ہے، اس چھت پہ کتنے سیمنٹ کی بوریاں لگیں گی، کتنے ریت کے ٹریکٹر لگیں گے، کتنی بجری کے ریڑے لگیں گے، یہ اس سے پوچھ لو۔ دین پوچھنا ہو تو دینداروں سے پوچھ لو۔ اور اگر انجینئر کے ساتھ عالم ہوتا نا تو پھر بھی بات تھی، وہ صرف انجینئر ہے، نرا انجینئر، ٹھیک ہے، وہ عالم نہیں ہے صاحب۔ ہاں عالم ہو، مثلا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ وہ صرف انجینئر ہے بھائی، تھلی سیدھی ہے یا نلی سیدھی ہے یہ اس سے پوچھ لو، مذہب اس کو پتہ وتا نہیں ہے۔ مجھے تو کسی نے کہا الیکٹریکل کا اس نے وہ کیا ہے، ڈپلوما کیا ہے، تو اس سے گھر میں بجلی کے بٹن ٹھیک کروا لو، وہ اس کا انجینئر ہے۔ مولانا نماز میں سورۃ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا کیسا ہے؟ تو بھائی امام کے پیچھے جب آپ آمین کہیں گے اس کے بارے میں
آہستہ آمین کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ سنیں، قرآن کریم میں اگر ہم تلاش کریں کہ آمین کا لفظ ہے تو نہیں ہے. پورے قرآن میں آمین کا لفظ نہیں ہے. آمین کا لفظ حدیث میں ہے، اور جس حدیث میں آمین کا لفظ ہے ساتھ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آمین کیا چیز ہے. قال عطا آمین دعاؤن، صحیح بخاری میں ہے کہ آمین دعا ہے. تو قرآن سے پوچھو کہ دعا کیسے ہونی چاہیے، تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ مانگ لو. تو اس لیے آمین آہستہ کہنی چاہیے. باقی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. بھائی میرا ایک سوال ہے، آپ کہتے ہو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. یہ جو قرآن کریم ہے اس کی سورت نمبر 7 سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 204 ہے. اس آیت کا کبھی ترجمہ تو آپ کسی عالم سے سمجھ لو. رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو دو میں سے ایک کام کرنا، غور سے سننا اور زبان کو بند کرنا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تب تمہارے اوپر رحمت کی جائے گی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع العلماء علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ، فرمایا علماء اسلام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. تو جب نماز کے بارے میں اتری تو قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو. اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا. تو اس مسئلے پہ آپ قرآن پیش کیوں نہیں کرتے، حدیث پیش کیوں کرتے ہیں؟ میرا پہلا سوال، قرآن تو پیش کر دو. اس مسئلے پہ تو آپ قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، سیدھا حدیث پہ جاتے ہو. اچھا چلو میں تمہارا شوق پورا کیے دیتا ہوں، حدیث پہ چلے جائیں. حدیث صحابی سے سمجھیں یا وہابی سے سمجھیں، مسئلہ پھر وہی آ جائے گا. ہم وہابی والے نہیں ہیں، ہم صحابی والے ہیں. حضور ہمیں صحابہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، وہابہ کے حوالے کر کے نہیں گئے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جو سمجھایا صحابہ نے ہمیں وہ بتایا. حضرت جابر فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ والی بات نہیں ہے، فرمایا جو پیغمبر کی حدیث سورۃ فاتحہ والی ہے انما اذا کان وحدہ، یہ اکیلے نمازی کو حکم ہے، مقتدی کو نہیں ہے. تو اس لیے صحابہ کی بات مان لو، اعتراض ختم ہو جائے گا.